اسرائیل کا آئرن ڈوم ایک امیجنری کور ہے جو تھوڑے فاصلے سے فائر کیے گئے راکٹس اور آرٹلری شیلز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ موجودہ حملے میں حماس نے آدھے گھنٹے کے اندر 5 سے 7 ہزار راکٹ فائر کیے۔ تو سوال اٹھا کہ آئرن ڈوم نے ان کو روکا کیوں نہیں اور کام کیوں نہیں کیا؟ کہا جانے لگا کہ سسٹم آف تھا۔ یہ بھی سوال اٹھا کہ کہیں یہ اسرائیل کا اپنا ہی فالس فلیگ آپریشن نہ ہو، لیکن بعد میں آنے والی خبروں سے موصول ہوا کہ یہ دراصل حماس کا ہی حملہ تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ غزہ پٹی سے پہلے کم تعداد میں راکٹ فائر ہوتے تھے تو یہ آئرن ڈوم ان کو روک لیتا تھا، لیکن جب ہزاروں کی تعداد میں راکٹ فائر کیے گئے تو آئرن ڈوم غیر مؤثر ثابت ہوا۔ اب ذرا گہرائی میں جا کے اس کا جائزہ لیں تو حماس کے راکٹ سستے ہیں، ان کی قیمت تقریباً $300 ہے، جبکہ اسرائیل کے راکٹس $1,00,000 کے قریب قیمت والے ہیں۔ جب حماس نے راکٹ فائر کرنا شروع کیے تو اسرائیل کے راکٹس جلد ہی ختم ہو گئے، جبکہ حماس کے چلتے رہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے راکٹ 5 سے 7 ہزار راکٹ غزہ پٹی میں جمع کیسے کیے گئے، جو کہ انتہائی فوجی سختی والا علاقہ ہے۔ حتیٰ کہ اسرائیل کی ایجنسی موساد، جس کو یہ تک پتہ ہوتا ہے کہ حماس کا کون سا لیڈر کس جگہ پر ہے، اسے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس کی ناک کے نیچے 7 ہزار راکٹس اکٹھے کیے جا رہے۔ حماس نے کمیونیکیشن کے لیے پرانی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جسے اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی ڈیٹیکٹ ہی نہ کر سکی۔ چند دن قبل اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ رپورٹ دی کہ حماس اسرائیل پر کسی قسم کا حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اس علاقے میں اپنا عمل دخل بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسرائیل کی مدد کے لیے ایک بحری جہاز بھی بھیج دیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس قدر غلط اندازے کیسے لگائے اور اسرائیل کی ناک کے نیچے غزہ پٹی میں اتنے راکٹس کیسے اکٹھے کیے گئے؟ اس پورے معاملے میں امریکہ، اسرائیل یا حماس، جس کو بھی فائدہ ہو، سمجھ لیں کہ حملے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔